الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الرحمن الرحیم. نوائت سنت الاعتکاف. حدیث پاک کو ہم نے سنا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے کسی کا طریقہ اپنانا ہے اسے چاہیے کہ ان کا طریقہ اپنائیں جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس لیے کہ جو باحیات ہیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں. وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت میں سب سے افضل تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے. تو یہاں پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی فضیلت بتائی گئی، ان کی شان بتائی گئی، اور ایک وصف ان کا بتایا گیا کہ وہ پاکیزہ دل والے تھے. ان کا دل جو تھا، ان کا باطن جو تھا، وہ بہت ساری بیماریوں سے اور بہت سارے عیوب سے پاک تھا. یہ میرے آقا علیہ السلام کی تربیت تھی. اور قرآن میں جو آیت کریمہ مشہور ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ تعلیم بھی دیتے ہیں، قرآن بھی دیتے ہیں اور نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی نظر میں وہ کمال تھا کہ صحابہ اکرام کے عیوب، صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر جو نقص تھا اس کو میرے آقا علیہ السلام نے پاک فرما دیا. اور اس میں بعض ایسے صحابہ اکرام تھے جو آقا کریم علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے بذات خود آقا علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، اصلی فیصلہ تھا کہ یہ نبی کے صحابی بننے کا شرف ان کو ملنے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سارے عیوب سے پاک رکھا تھا. جیسے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ یہ اسلام لانے سے پہلے بھی شرک سے محفوظ تھے. ایسے بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی شرک اور بت پرستی سے بچا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو ایک بڑی صفت بتائی گئی، جس کی بنا پر ہمیں موٹیویٹ کیا گیا کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور ان کو فالو کریں. کیونکہ یہ پاکیزہ دل والے تھے. ان کے دل کے اندر تکبر اور حسد اور دنیا کی محبت، مال کی لالچ، حرص اور بغض، کنجوسی، بخل، یہ تمام چیزوں سے ان کا دل پاک تھا. اور ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز تھا. اور خود ان کے دل سے محبت رسول اور خوف خدا، تقوی لوگوں میں تقسیم ہوا کرتا تھا. اس قدر ان کا پاکیزہ دل تھا. بہت سارے واقعات ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو خود بخود انسان کے تمام اعضاء سدھر جاتے ہیں. اگر وہ بگڑ گیا تو خود بخود جو ہے تمام کے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. اور فرمایا وہ دل ہے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا یہ پاکیزہ دل والے تھے. اور ایک قرآن کی آیت ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کفار سے سخت ہے اور مسلمانوں کے حوالے سے بڑے نرم دل ہیں. تو ان کی دل کے حوالے سے بڑی تعریف کی گئی ہے کہ صحابہ اکرام نرم دل ہے. صحابہ اکرام جو ہے بڑے عاجز و انکساری سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، محبت رسول سے، عشق رسول سے، خوف خدا سے، تقوی سے ان کا دل جو تھا مزین تھا. کچھ باتیں اب سماعت فرما لیں، کچھ واقعات ہیں. ایک صحابی رسول تھے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، داخل ہوئے، فرمایا یہ جنتی ہیں، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لے. تو جیسے ہی دیگر صحابہ اکرام نے سنا، ان میں سے ایک صحابی نے ایک خواہش کا ارادہ کیا کہ ہم دیکھیں اور معلوم کریں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو ان کے گھر گئے. گھر جانے کے بعد ایک دن 2 دن ان کے ساتھ رہے، پورے معاملات دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. ایسا کوئی عجیب اور الگ عمل وہ نہیں کرتے تھے. نارمل 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور آرام کیا کرتے تھے. نفل نماز بھی زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. نارمل جو روٹین ورک تھا وہی کرتے تھے. تو وہ صحابی نے جب پوچھا کہ آپ کس وجہ سے یہ فضیلت آپ کو ملی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں،
تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن میں کسی مسلمان کے حوالے سے دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتا، کسی مسلمان کی نفرت میرے دل میں نہیں ہے، شاید یہی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے مجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یہ پاکیزہ دل والے تھے۔ اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ جب کبھی بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے جنگ کے موقع پر کبھی بھی جب مال کی ضرورت پڑتی تو یہ فوراً لا لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہم نے کئی مرتبہ علماء سے سنا ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر جب مال کی ضرورت پڑی تو پورا کا پورا مال، حتیٰ کہ اپنے بدن کا لباس بھی لا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور ایک ٹاٹ، معمولی سا ٹاٹ کا کپڑا کانٹوں کو درمیان میں رکھ کے صرف ٹاٹ سے اپنا ستر چھپا کر حاضر ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس وقت جناب جبریل امین بھی اسی طرح کا لباس پہن کر آئے تھے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صرف میں نہیں بلکہ آسمان کے تمام فرشتے بھی اسی طریقے کا ٹاٹ پہنے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی جس کی وجہ سے اللہ نے تمام آسمانوں کے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی میرے صدیق اکبر جیسا لباس پہنو، اور اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا ہے، سلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور فرمایا کیا صدیق اکبر اس پر راضی ہیں، اس حالت میں بھی اللہ سے راضی ہیں۔ تو اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کے فیصلے پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر راضی ہوں۔ تو ان کا دل جو تھا مال کی محبت سے آلودہ نہیں تھا۔ آج جو ہمارے یہاں زکوٰۃ نکلنے سے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے بھی ہم ہزار بہانے بناتے ہیں، یہ جو مال کی محبت ہے، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، زکوٰۃ دینا پڑتا، پہلے ہی سے اسے یا تو پلاٹ میں یا تو دوسری چیزوں میں کنورٹ کر لیتے تاکہ زکوٰۃ سے ہم بچ جائیں۔ اسی طریقے سے کہیں پر بھی پیسہ خرچ کرنا ہو تو ہمارے اندر جو بخل آتا، 10 روپے نکالتے نہیں، کسی کو چائے پلاتے نہیں، کسی کو ہم کھانا کھلاتے نہیں، گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہماری دل کی قدورت ہے، یہ جو مال کی محبت ہے، بخل ہے، ایسے تمام چیزوں سے جو ہے صحابہ اکرام پاک تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ بزرگی عطا فرمائی، جہاں جاتے لوگ ان کی برکت سے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے معاف کرنا ہے، یہ دل میں نفرت نہیں لیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ حضرت علی کے بارے میں کئی مرتبہ ہم نے سنا کہ ایک دشمن کو انہوں نے لٹایا اور قریب تھا کہ وار کر کر اس کی جان ختم ہونے والی تھی، لیکن اس نے تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ دیے۔ چھوڑنے کے بعد پوچھا کہ مارنے والے تھے کیوں چھوڑ دیے؟ کیونکہ اس وقت تک جب دشمنی تھی وہ اللہ رسول کے لیے تھی، لیکن جیسے تو تھوکا تو وہ میرے نفس کے لیے ہو گیا اور میری ذات کے لیے ہو گیا، تو میں اپنی نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، اسی لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں جس میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو تھے یہ دل میں نفرت لینا، بدلہ لینا، لڑنا جھگڑنا، فتنے ڈالنا، ادھر کی باتیں ادھر رکھنا، اسی طریقے سے مال کی محبت، حرص، لالچ اس کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ یہی وہ پاکیزہ دل تھے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اور انہی کی وجہ سے ہمیں فرمایا گیا کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو صحابہ اکرام سے سچی محبت اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔